بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 85 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی بستی تھی۔ یہودیوں نے مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے مکمل فوجی تیاریاں کر لیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے عزم و ارادے کی خبر ہوئی تو آپ 14 صفر 7 ہجری کو 1400 پیدل اور 200 سوار لے کر فتنے کو ختم کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ خیبر میں پہنچ کر قلعہ بندی کر لی اور مسلمان انہیں محاصرے میں لے کر ان سے مسلسل لڑتے رہے، لیکن قلعہ قموس فتح نہ ہو سکا۔ لشکر والے سپہ سالار کو بزدل کہتے اور سالار لشکریوں کو بزدل کہتا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے گا۔ تمام اصحاب نے انتہائی بے چینی میں رات گزاری اور صبح خود کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے۔ حکم ہوا کہ جا کر کہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ پیغمبر نے آواز رسالت حضرت علی علیہ السلام تک پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، آشوب چشم جاتا رہا۔ حکم ہوا، علی میدان میں جاؤ اور قلعہ قموس کو فتح کرو۔ علی علیہ السلام نے روانہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا، جب تک فتح نہ ہو۔ حکم رسول پا کر علی علیہ السلام میدان میں پہنچے، پتھر پر علم نصب کیا۔ ایک یہودی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ توریت کی قسم، یہ شخص ضرور قلعہ فتح کر لے گا۔ مختصر یہ، آپ نے سخت مقابلہ کیا اور حارث مرہب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد جنگ کرتے کرتے آپ قلعے کے دروازے پر پہنچے اور قلعہ خیبر کے آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور خیبر کے قلعے کا دروازہ، جسے 40 آدمی حرکت نہ دے سکتے تھے، اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کے اس جھٹکے سے زلزلہ آ گیا۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، میں نے در خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، خدا و رسول، جبرائیل و میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھتے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔